شاید اس معاملے پہ وہ اپنی الگ لائن لے کے زیادہ دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں اپنے لیے اور لیوریج کے پی میں لینا چاہتے ہیں, سیاسی دباؤ بھی بڑھانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب. یہ ایک دکھتی رگ ہے نا. ہاں دکھتی رگ ہے, مگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو سگنلز آ رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ہارڈ لائن, تو وہ تو ہارڈ لائن تو وہ کر سکتے ہیں جب بھی چاہیں. اور یہ جو بات کہ جی پرول پہ مجھے نکالے میں جا کے حل کروں گا, وہ تو الٹا ہے. آپ کی پوزیشن تو بالکل برعکس ہے اس کے جو اسٹیبلشمنٹ کی ہے. آپ تو اگر آپ کو پیرول پہ بھیجتے ہیں وہاں آپ تو اور کام خراب کر دیں گے, آپ تو جا کے طالبان کے ساتھ مل جائیں گے. تو وہ تو ہو نہیں سکتا نا. اب تو فیصلے ہو چکے ہیں کہ ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے یہ ٹی ٹی پی جو کر رہی ہے, اور اگر اس کے ساتھ تعلقات افغانستان کی حکومت کے ساتھ خراب ہوتے ہیں تو سو بی اٹ. بہت نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کی وجہ سے, اور آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ از ویری کلیئر کہ بہت ہو گیا اب. جو نقصان ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کے پی میں جو حرج ہو رہا ہے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے کہ کیبنٹ ہی ابھی تک تشکیل نہیں ہو پائی, کیونکہ اس کے لیے بھی وزیر اعلیٰ کو اپروول چاہیے. نہیں اگر چھوٹا سا بھی کوئی کام وزیر اعلیٰ کرے گا تو پہلے عمران خان صاحب کی آشیرواد اور اس کے بعد. تو ملاقات کے بارے میں احسن اقبال صاحب کو سنے, رانا ثناء اللہ صاحب کو سنے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی طرف سے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ ان کو وہاں جانا چاہیے تھا, اس پلیٹ فارم پہ رہ کے بات کرتے, کچھ اپنی کہتے کچھ ان کی سنتے, تو اسی طرح سے اگر ملاقات کروا دی جائے تو معاملات آسانی سے نہیں آگے بڑھیں گے. ابھی ایڈوائزری کونسل کی بات ہے, معاملات آسانی سے نہیں آگے بڑھیں گے, اس کے باوجود ملاقات کرانی چاہیے, معاملات آگے نہیں بڑھیں گے چاہیے. کوئی ایشو نہیں, بنا دیں, جانے دیں, جو بھی ہوتا ہے. حالات اور بھی بگڑیں گے, بگڑنے دیں پھر. اچھا, لیکن ملاقات کروا دیں, بالکل اس کے بھی نتائج دیکھ لیں. اور نہیں کروائیں گے تو عدالت کہے گی کروا دو. عدالت اس سے پہلے کہ عدالت کا حکم مانے آپ خود ہی فراخ دل ہو کے کہیں جی ملو جی گل کرو جو کرنی ہے. حالانکہ وہ اسلام آباد میں آج موجود تھے, اور جب یہ اجلاس ہوا اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے ملاقات کے لیے درخواست دے دی ہے کہ پہلے میری بانی سے ملاقات کروائی جائے. ان کا کیا خیال تھا وہ جائیں گے اور وہ دروازے کھول دیں گے؟ ایسے نہیں ہوتا. وہ کہنے باہر بیٹھو آرام نال, ٹھیک ہے. تو یہ تو عدالت کے پاس تو جانا ہی جانا تھا, مگر اب یہ کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ عدالت کے پاس جانا ہے, اب ان کو یہ کہیں کہ ہاں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ آ جائیں, ملاقات والے دن آ جائیں. اور پھر وہ جب کہا کریں گے تب تک ملاقات کروانی پڑے گی, کیونکہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی انہیں وہاں سے نہیں. دیکھیے ایک دفعہ تو ملاقات کرانی پڑے گی, اس کے بعد دیکھا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. اب آگے اگر ہم بڑھیں معاملات کے, تو آپ کو یاد ہوگی عرفان صدیقی صاحب کی ایک بات کہ ایک بھنور بن رہا ہے, ایک تحریک کے اشارے مل رہے ہیں جس میں ہر طبقہ فکر سے لوگ شامل ہوں گے. تو جیسے جیسے ملک میں معاملات ابھر رہے ہیں, ایشوز بڑھ رہے ہیں, تو ایسے لگتا ہے جیسے واقعی کہیں نہ کہیں کچھ پک رہا ہے, سم تھنگ از کوکنگ. اسپیشلی جب مولانا فضل الرحمان اٹھ کے اپنے کارکنوں کو کہیں کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کی تیاری کرو, تو اس سے کیا جھلکتا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیے, ایک جو فلسفہ جو تھیوری چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ افراتفری سارے ملک میں, جی, اور جس میں مولانا بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں اپنا. تو ظاہر ہے اگر اتنی افراتفری ہوگی تو پھر وہ کہاں جائے گا معاملہ. اور کیا میں کہہ دوں آپ کو کہاں جائے گا؟ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. اور یہ جو افراتفری ہو رہی ہے یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور یہ افراتفری کو روکنے کے لیے بہت سے پھر ریاست قدم اٹھاتی ہے. تو سب کو احساس ہونا چاہیے اس بات کا. اچھا, تو آل آف اے سڈن مولانا تھوڑے خاموش ہو گئے تھے, سائڈ لائن ہو گئے تھے, لیکن دوبارہ سے ان کا ایکٹیو ہونا اور مارچ کے اشارے دینا, ان کی ریزرویشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ کیا انہیں یہ ناگوار گزرا کہ وزیر اعلیٰ کے پی آرام سے منتخب ہو گیا, یا انہیں ان کا شیئر نہیں دیا گیا؟ اور یہ ایک بار مولانا کے بہت سے کمپلینٹس ہیں, سو ایک کمپلینٹ تو نہیں ہے نا. وہ تو کافی عرصے سے وہ کہتے ہیں مجھے اسی وقت کنسلٹ کرتے ہیں جب انہیں میری ضرورت ہوتی ہے, وعدے کرتے ہیں وعدے پورے نہیں کرتے. تو وہ اب چاہتے تھے نا کہ ان کے جو صاحب بھائی ہیں وہ گورنر بنے کے پی کے, نہیں دیا انہوں نے ان کو. تو مولانا تو سارا وقت کوشش یہی ہے ان کی کہ اب کیا میں ایکسٹریکٹ کروں, کیا نہ ایکسٹریکٹ کروں. تو اب یہ انہوں نے دھمکی دے دی ہے کہ جی میں اسلام آباد آؤں گا, تیاری کرو. تو میرا خیال ہے دس از لیڈنگ ٹو اے سچویشن آف کیوس. ٹھیک. ماضی میں جب بھی اس طرح کے مارچ یا تحریکیں چلتی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سے ضرور اشارہ ہوا کرتا ہے, یہاں تک کہ مولانا کا جو آخری مارچ تھا جس میں انہوں نے کہا ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا, وہ بھی ایک اشارے پر کیا گیا, اور پھر مولانا نے کہا کہ میرے ساتھ وعدہ کیا گیا. بالکل تسلیم کر لیا انہوں نے, اشارہ تھا. ہاں, اور انہوں نے کہا کہ وعدہ خلافی کی گئی میرے ساتھ. تو اب کی بار مولانا نے اگر ایسی کوئی بات کہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی سگنل ہے. پھر یہ سوال کا جواب میں دوں گا جب ہو جائے گا جو کچھ ہونا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یعنی ابھی تک ہم اسے ہوا میں ہی سمجھیں. وہ بھی واٹر ٹیسٹنگ کر رہے ہیں شاید مولانا اس طرح کی بات کر کے. نہیں, مولانا تو سارا وقت کچھ نہ کچھ تو کرتے رہتے ہیں نا. ہی وانٹس ٹو بی آن دا فرنٹ پیج, تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے وہ تو جب چاہیں وہ شروع کر سکتے ہیں. فرق کیا ہے کہ جب مولانا اپنا لانگ مارچ کریں گے گورنمنٹ ان کو روکے گی نہیں.
हाँ PTI जब करेगी तो गवर्नमेंट रोकेगी उनको। हाँ फ़र्क क्या है? फ़र्क है ना कहीं ना कहीं। तो मौलाना का वही है, गमला नहीं टूटता, नहीं टूट और वो आते हैं और धंधनाते हैं फिर चले जाते हैं। ठीक, PTI वाले तो और कोई इरादे करके आते हैं ना, जी। इसलिए दैट्स वाई द डिफरेंस। लेकिन मौलाना की तकारीर में भी हम देख रहे हैं कि टारगेट तो वही है जो PTI का टारगेट है कि पार्लियामेंट घर की लौंडी बन चुकी है। PTI का तो कुछ और मसला है, मौलाना का तो वो वो वोट भी नहीं पड़ता जिस किस्म का वोट PTI को पड़ता है, तो मौलाना तो वो पोजीशन नहीं ले सकते ना जो PTI की पोजीशन है। ठीक है, तो सेठी साहब की इस बात में भी इशारे हैं कि जब मौलाना निकलेंगे मार्च और फिर उसके बाद तबसरे की गुंजाइश बनती है। प्रेसिडेंट ट्रंप जिनके पास टेबल पे बहुत कुछ है और बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कि भारत पर तो कम से कम दबाव डालने में वो कामयाब हो गए हैं, और जो रिपोर्ट किया जा रहा है रॉयटर्स की तरफ से कि 50% तक जो ऑयल परचेज है, रशियन ऑयल परचेज इंडिया की तरफ से वो कम कर दी गई है, उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन एक और बहुत अहम खबर जो फाइनेंशियल टाइम्स ने फेमिलियर सोर्सेज से रिपोर्ट की है, और वाइट हाउस के सोर्सेज उन्हें ये बता रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ US कोई म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन करने जा रहा है, वो भी अगले महीने जब मोहम्मद बिन सलमान विजिट करने जा रहे हैं अमेरिका का। इसमें हमें कुछ चीज़ें समझने की इच्छा है, ज़रूरत है, वो ये कि पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट होता है जो अभी तक हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि उसके क्या डिटेल्स हैं, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब अमेरिका से चाहता है वैसे सिक्योरिटी गारंटीज जो अमेरिका ने कतर को दे रखी हैं। क्या है मुस्बिरात इसकी? इसराइल को ऑफ करने के लिए दे नीड अमेरिका, तो इसलिए ये जो बात अब चल पड़ी है ना कि वॉर ऑन वन विल बी कंसिडर्ड अ वॉर ऑन द अदर, ये है कि अगर इसराइल ने अटैक किया फॉर वट एवर रीजन सऊदी अरेबिया के ऊपर किसी न किसी स्टेज पे कुछ ना कोई हमला कर दिया, तो देन ओनली अमेरिका कैन प्रोटेक्ट सऊदी अरेबिया। इसराइल को सिर्फ अमेरिका रोक सकता और कोई नहीं रोक सकता। सो आई थिंक सऊदीज ने अपनी देखा कि इधर भी खतरा है, इधर भी खतरा है, इस खतरे के लिए तो पाकिस्तान के साथ बातचीत हो गई, इस खतरे के लिए अमेरिका से बात करनी पड़ेगी। सो दे मे बी दैट मे बी बिहाइंड दिस न्यू इनिशिएटिव। अच्छा, कतर के ऊपर जो अटैक इसराइल ने किया तो वहाँ सिक्योरिटी गारंटीज मौजूद थी अमेरिका की, उसके बावजूद ये अटैक हुआ था। दैट्स व्हाई दैट इज एग्जैक्टली व्हाई सऊदी अरेबिया ने भी तो इसीलिए पाकिस्तान को याद किया है ना, क्योंकि ये अमेरिका ने तो वैसे बहुत से पहले भी डिफेंस पैक्ट्स किए हैं। तो ये जो इसराइल ने जो अटैक किया है, ये तो सऊदी अमेरिका तो मुलव्वस था इसके अंदर। ये ड्रामा जो किया है कि पहले इन्फॉर्म नहीं किया, उस दौरान पता चला जब मिसाइल हवा में वहाँ थे। एक पत्ता नहीं हिल सकता विदाउट द अमेरिकन्स नोइंग। कैसे हुआ कि जी उनको आए और बम मार के चले गए और अमेरिका चुप करके बैठा रहा है। इसी के ऊपर तो इशू बना है कि जी आपने तो बेस बनाया था हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बात वही निकली ना कि जब इसराइल अटैक करता है तो अमेरिका किसी की मदद नहीं करेगा। अब समझ आई इन लोगों को। तो इसको इसराइल सेंट्रिक पैक्ट बोलेंगे? दिस विल बी इसराइल सेंट्रिक फैक्ट, एब्सोल्युटली। और कोई है ही नहीं वहाँ। सऊदी अरेबिया को कहाँ से खतरा? किसी से खतरा नहीं है। एक पुराना खतरा था ईरान से, वो स्टिच अप हो गया। और ईरान ने तो सऊदी पाक जो डिफेंस एग्रीमेंट हुई है, ईरान ने तो कहा हमें भी डाल दें इसके अंदर। वो तो वेलकम किया उन्होंने तो, ताकि ये मसला जो है सऊदी अरेबिया और ईरान, ये शिया और सुन्नी रियासतों का, ये ख़त्म हो। राइट। तो ऐसे में जो गज़ा और इसराइल का मामला हुआ या कतर के साथ जो भी किया गया, ऐसा लगता था कि अब्राहम अकॉर्ड्स जो हैं वो पसे पर्दा चले गए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसको दोबारा से याद कर रहे हैं और उनकी ताज़ा स्टेटमेंट ये है कि जल्द इसमें तौसी हो जाएगी और सऊदी अरब भी इस मुआहदे में जल्द शामिल हो जाएगा। कोशिश उनकी पूरी है। सो ये कंटिन्यू है, मगर होना नहीं है ये। मैं आपको बताऊं क्यों। तो ये जो मुआहदा हुआ है ना, जी, सो कॉल्ड पीस एग्रीमेंट, ये टूट जाएगी, ये चलेगी नहीं। ना हमास बात मानेगा जो वो चाहते हैं वो माने, ना इसराइल मानेगा बात जो वो कह रहे हैं इसराइल को।